ریسنٹ پاسٹ میں ہمارے کچھ سامنے ایسے مقدمات آئے ہیں جن کے باعث عام شہری ہمارے معاشرے میں محفوظ محسوس نہیں کر رہا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کنوکشن ریٹس بہت الارمنگ حد تک لو ہو چکے ہیں۔ ایکیوز عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایکیوزڈ ایک طاقتور شخصیت ہے تو وہ سزا سے بچ جائے گا اور رہائی پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کمپوننٹ جو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کا ہے۔ اس کا اونس از آن دا کمپلیننٹ ہمسیلف۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو کمپلیننٹ پولیس کے پاس جانے میں بہت دیر لگا دیتا ہے، کئی گھنٹے گزار دیتا ہے۔ اکثر اوقات فالوئنگ ڈے، دا کمنگ ڈے وہ پولیس کو اپروچ کرتا ہے۔ اس کے علم میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ ڈیلے بٹوین دا اکرنس آف دیٹ کرائم اینڈ رپورٹنگ آف دیٹ کرائم از ویری فیٹل اینڈ اٹ ول بی ہیلڈ اگینسٹ ہم ان دا کورٹ آف لاء۔ اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم عوام کو اویئرنیس کریٹ کریں، اور پولیس کا رویہ بھی ساتھ ساتھ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ پولیس کے پاس جاتے ہوئے کمفرٹیبل اور پروٹیکٹڈ فیل کریں، بجائے اس کے کہ وہ پولیس سے دور رہنا چاہیں۔ کرمنل جسٹس سسٹم کا اگلا حصہ آفٹر فائلنگ آف ایف آئی آر انویسٹیگیشن انکوائری کا آتا ہے۔ انویسٹیگیشن پولیس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ پولیس کا کوئی بھی ڈیزگنیٹڈ آفیسر، جس کو انویسٹیگیشن آفیسر کہیں گے، آئی او کہیں گے، وہ آفٹر فائلنگ دا ایف آئی آر اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ایویڈنس کلیکٹ کرے اباؤٹ دیٹ اوفینس وچ کین بی ان فیور آف دا ایکیوزڈ اینڈ اگینسٹ دا ایکیوزڈ آلسو۔ اس کو اپنا مائنڈ بالکل غیر جانبدار رکھتے ہوئے دونوں طرف کے رائے اور ثبوتوں کو سامنے لانا چاہیے، ریکارڈ میں لانا چاہیے۔ اب ایک بہت بڑا مسئلہ جس کا فائدہ ایونچولی ایکیوزڈ اٹھاتا ہے اور مورد الزام جج صاحبان کو ٹھہرایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایویڈنس ہینڈلنگ ہمارے ملک میں کچھ بہت بہتر طریقے سے نہیں کی جا رہی، اور ایویڈنس کلیکشن بہت اچھے طریقے سے نہیں کی جا رہی۔ اکثر اوقات ایسے میجرز لے لیے جاتے ہیں، ایسی تصاویر سامنے آتی ہیں جن میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کرائم سین کی سینٹٹی کو پریزرو نہیں کیا گیا، جو کہ اس معاملے میں پولیس کی مزید ٹریننگ کی انتہائی ضرورت ہے۔ انکوائری سٹیج کے اوپر آئیو کی ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ وہ نہ صرف ایویڈنس کلیکٹ کرے بلکہ گواہان جو ریلیونٹ اس کو لگتے ہیں ان کا بیان بھی 161 کے تحت ریکارڈ کر لے۔ جیسے 161 کے بیان ریکارڈ کرانے کے بعد گواہان مکر جاتے ہیں، ایسے ہی پولیس کے سامنے کنفیشن کرنے کے بعد ایکیوز بھی مکر سکتا ہے، اور ایکیوزڈ کا اصل کنفیشن وہ سمجھا جائے گا جو اس نے کورٹ کے سامنے کیا ہے وداؤٹ اینی پریشر۔ تیسرا سٹیج جو ہے وہ پروسیکیوشن کا ہے۔ پروسیکیوشن میں ایک پبلک پروسیکیوٹرز کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس حد تک دلچسپی کے ساتھ کیس کو پلیڈ کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پبلک پروسیکیوٹر جو اس کیس میں اسائنڈ ہے وہ آن دیٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کورٹ میں موجود نہیں ہے، تو جج صاحبان آلریڈی اس بات کے پیش نظر کے مقدمہ بہت ڈیلے ہو چکا ہے تو وہ فوراً کسی اور کو اپوائنٹ کر لیتے ہیں کہ کوئی اور کسی اور کورٹ کا پبلک پروسیکیوٹر کورٹ کو اسسٹ کرنے آ جائے۔ اب دس از ہیومنلی امپاسبل۔ اگر وہ آدمی، وہ پبلک پروسیکیوٹر، وہ وکیل صاحب چاہے جتنے بھی قابل ہوں، جب تک ان کو وقت نہیں دیا جائے گا اس کیس کو تیار کرنے کے لیے، وہ کورٹ کو پراپرلی اسسٹ نہیں کر پائیں گے، اور پھر اس کا فائدہ بھی ایکیوزڈ کے اوپر جائے گا، جبکہ جج صاحب اس کے اندر بھی کوئی رول پلے نہیں کر پائیں گے۔ اس میں بہتری لانے کی گنجائش پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں بھی بہت زیادہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بہتر انسینٹیوز دیے جائیں تاکہ لوگ اپنی پرائیویٹ پریکٹس چھوڑ کے یہاں آنا پریفر کریں۔ آفٹر رپورٹنگ، آفٹر انویسٹیگیشن اینڈ انکوائری اینڈ آفٹر پروسیکیوشن کے رول کے
جج صاحبان کا رول آتا ہے وچ از ایڈجوڈیکیشن آف دیٹ کیس. آفٹر کنکلوژن آف انویسٹیگیشن جب کورٹ میں چلان پیش کر دیا جاتا ہے اس کے بعد عدالت میں پروسیکیوشن کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ کورٹ کو اسسٹ کرے اور بتائے کہ کون سے ایسے شواہد ہیں اور کون سے ایسے گواہان ہیں جن کے پیش نظر ایکیوزڈ کو سزا دی جانی چاہیے. اس سلسلے میں پروسیکیوشن اپنے گواہان پیش کرتی ہے اور ان کا ایگزامینیشن ان چیف کرایا جاتا ہے ان فرنٹ آف دا کورٹ. وہ آ کے اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہیں. اکثر دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ گواہان ہاسٹائل ہو جاتے ہیں. اس کی بھی بہت سی ریزنز ہمارے معاشرے میں ہیں. پریشر کے بدولت یا کسی اور الٹیریئر موٹیو کی بدولت وہ اپنے گواہ سے اپنے بیان سے مکر جاتے ہیں. ونس دیئر اسٹیٹمنٹ از ریکارڈڈ بفور دا کورٹ, ڈیفینس کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ کراس ایگزامینیشن کرے اور یہ ثابت کرے کہ یہ گواہان سچ نہیں بول رہے یا ان کی گواہی کی بدولت یا ان ثبوتوں کے پیش نظر یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی پنشمنٹ دی جا سکے ایکیوزڈ کو. اس کے بعد اگر اس نے کوئی ایلیبائی لی ہے, فار ایگزامپل انسینٹی کی لی ہے یا کوئی اور ایلیبائی ہے کہ وہ اس وقت کسی اور جگہ پر موجود تھا اور سین آف کرائم پہ موجود ہی نہیں تھا, تو اس سلسلے میں ایکیوز جو ہے اس کی طرف سے بھی گواہان پیش کیے جاتے ہیں اور اس کو بھی پروسیکیوشن کو اتنا ہی موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ کراس ایگزامن کریں اور ان گواہان کا سچا یا جھوٹا ہونا کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے. ڈیفینس کی طرف سے ایسا کوئی ڈیفینس لیا گیا ہے کہ ایکیوزڈ واز ناٹ ماسٹرز آف ہز سینسز ایٹ دا ٹائم آف اوفینس یا ایون آفٹر دا اوفینس, تو ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے گا. تو اونلی دیٹ بورڈ از کمپیٹنٹ ٹو اسسٹ دا کورٹ ویدر دا ایکیوزڈ از انسین اور ناٹ. پولیس کی رائے اس سلسلے میں ایک عام رائے, آدمی کی رائے جتنی ہی ویلیو رکھتی ہے کہ ایکیوزڈ سین ہے یا سین نہیں ہے. جب ٹرائل کنکلوڈ ہو جاتا ہے اور انصاف مہیا کر دیا جاتا ہے وکٹم کو اور ایکیوزڈ کو سزا مل جاتی ہے, تو بھی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے قانون میں ایک دیت کا کانسیپٹ موجود ہے. یعنی کہ جو وکٹم کی فیملی ہے یا وکٹم خود ہے وہ راضی نامہ کر سکتا ہے, وہ کوئی دیت لے کے, کوئی بلڈ منی جس کو کہا جاتا ہے عام زبان میں, وہ لے کر اس کو معاف کر دیتے ہیں. اس کا بوجھ بھی عدالتوں کے اوپر اور ججز صاحبان کے اوپر ڈالا جاتا ہے کہ جی انصاف مہیا نہیں ہوا. آلدو یہ کانسیپٹ ہمارے اسلامک ٹیچنگز کے عین مطابق ہے اور دیت کا کانسیپٹ شریعہ لاء سے ہی بورو کیا گیا ہے. فائنلی آفٹر دا کیس ایڈجوڈیکیٹڈ, تو ریفارمیشن کا ایک کمپوننٹ ہے جو کرمنل جسٹس سسٹم میں بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں عدالتوں کو یہ بھی اختیار ہے کہ کوئی پرزنر اگر بہت ہی مثالی کانڈکٹ رکھتا ہے اور اس کے خلاف کوئی کسی قسم کی شکایت نہیں آتی تو پھر اس کی سزا کو کم بھی کیا جا سکتا ہے.